الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله درود پڑھے گا محمد گفتگو کا عنوان ظلم کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے کہ ظلم کہتے کسے ہے، ظلم کا معنی کیا ہے، عرض کیا کی خدمت میں کہ اب تک ظلم کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں تھا اور ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ ظلم یعنی مارنا، ظلم یعنی قتل کرنا۔ ظلم ہمارے یہاں یہی تصور ہوتا ہے یعنی سامنے والے کا نقصان پہنچانا، جبکہ ظلم دو طرح کا ہے، ایک خود انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے اور ایک سامنے والے پہ ظلم ہے، اور ان دونوں ظلم کی بازگشت جو ہے وہ خود انسان کی طرف ہے۔ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے تب بھی وہ ظالم ہے، اور اگر سامنے والے پر ظلم کرے تب بھی وہ اپنے نفس کے لیے ظالم ہے۔ دونوں ہی صورت میں انسان ظالم ہے، دونوں ہی صورت میں اپنے نفس کے اوپر ظلم ہے۔ مسلسل دو تقریروں میں عرض یہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ظلم کا مطلب جو ہے وہ صرف قتل اور غارت گیری نہیں ہے، ظلم کا مطلب صرف مارنا نہیں ہے، ظلم سامنے والے کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہے کہ جو انسان کو ظالم بنا دیتی ہیں، باوجود اس کے کہ انسان نے نہ کسی کا قتل کیا نہ کسی کو مارا، اور پھر بھی وہ جب حساب کتاب ہوگا تو دیکھے گا کہ وہ ظلم کی ایک لمبی فہرست، اس میں سے ایک ظلم کیا درج کیا میں نے شرک، چاہے ہم غیر مسلمان نہ ہوں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی انسان شرک کا شکار ہو جاتا ہے اور صبح شام ہوتا رہتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے گناہ ظلم میں سے ایک عمل کے جو جس کا شمار ظلم ہے وہ ہے گناہ، کہ انسان صبح شام گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ اتنا گناہ کر دیا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ گناہ کر رہا ہے، اور گناہ بھی اس کا شمار ظلم میں ہے۔ گناہ کا شمار بھی اپنے نفس کے اوپر ظلم میں ہے۔ اگر انسان نے شراب پیا اپنے نفس پر ظلم کیا، انسان نے نامحرم کو دیکھا اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، انسان نے غیبت کیا اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، یہ ظالم ہے، اپنے نفس کا ظالم ہے۔ انسان نے تہمت لگایا، اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، یہ ظالم ہے۔ تو جس طریقے سے صبح شام انسان شرک کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ارے میں نے شرک کیا، اس کو تو لگتا ہے میں تو موحد ہوں، آتا ہے نماز میں کہتا ہے قل هو اللہ احد، توحید میری خالص ہوگی نا۔ یہ توحید جو زبان پر ہے، جو کلمات زبان پر ہیں، پریکٹیکل پروف کرنا ہوگا اس چیز کو کہ میں نے شرک نہیں کیا، میری توحید خالص ہے۔
اسی طریقے سے گناہ، ایک گنہگار انسان باوجود اس کے کہ اس نے قتل نہیں کیا ہے، کسی کو مارا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، ظاہری اس طریقے کا کوئی انسان دینے والا گناہ نہیں کیا ہے، پھر بھی وہ انسان قرآن کی نقطہ نظر سے ظالم، صبح شام انسان گناہ کرتا تھا۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ انسان کی نظر میں گناہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اکثر کے گھر میں آپ دیکھیں صاف صفائی کرنے والی خاتون ہوں گی، جن کو ہمارے یہاں خالہ ماں کہا جاتا ہے، خالہ آتی ہیں اکثر کے گھر میں آپ دیکھیں، اور 99.9 خالہ بے پردہ رہتی ہیں، اور ہمارے گھر میں آگے خالہ بہت ہی اپنے بھانجوں کے لیے خدمت میں مصروف رہتی ہیں، اور بھانجے ہیں کہ آرام سے خالہ سے باتیں کر رہے ہیں سب کچھ، جبکہ خالہ بے حجاب، خالہ حجاب میں نہیں، اور انسان سمجھ رہا ہے یا بھانجے صاحب سمجھ رہے ہیں انہیں میں گناہ تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو خالہ سے بات کر رہا ہوں، بات کرنا تھوڑی گناہ ہے۔ بندے خدا نامحرم کے چہرے کے علاوہ ہر عضو کو دیکھنا گناہ ہے۔ یہاں پر یا تو یہی صورت بنتی ہے کہ ہم خالہ سے کہیں کہ خالہ پراپر حجاب میں رہا کیجیے، جب ہمارے گھر میں آپ کام کیجیے تو آپ سے گزارش ہے کہ حجاب میں رہیں۔ وہ خالہ حجاب میں نہیں رہ سکتی ہیں تو بھانجے کی ذمہ داری ہے، منہ بولا بھانجا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حجاب میں رہے، گھر سے یا تو باہر نکل جائے یا تو کسی اور کمرے میں جا کے بیٹھ جائے کہ جہاں خالہ نہیں آ رہی ہو، نہیں پہنچ رہی ہو، جب خالہ کا کام تمام ہو جائے تب باہر نکلاتے کہ اکثر کے گھروں میں گناہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ اچھا خالہ کا تعلق بھی اس قوم سے نہیں ہے کہ جہاں پہ حجاب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی حجاب وہاں پہ فرض نہیں ہے، لاگو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، خالہ کا تعلق ہی اس دین سے ہے کہ جہاں پر حجاب فرض ہے، اسی لیے تو ہمارے گھر کی خالہ ہے، ورنہ ہمارے گھر کی خالہ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے دیکھا انسان گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے اور اپنے نفس پر ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں تو خالہ سے بس بات کر رہا ہوں، میں گناہ تھوڑی کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ چلے جائیے سالی اور بہنوئی کا رشتہ، آپ اکثر لوگوں کے درمیان سالی جو ہے وہ محرم ہے، کوئی حرج نہیں، بات کر سکتے ہیں، ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، سالی جیجا جی کو ہاتھ لگا سکتی ہے، جیجا جی سالی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہیں بھائی حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے اکثر لوگ، اکثر میں کہا نا کہ جب ایک جگہ میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا تھا تو واقعی کئی نوجوان آ کے تعجب سے کہہ رہے تھے کہ مولانا ہمیں ابھی پتہ چلا کہ سالی نامحرم ہوتی ہے، اندازہ کر لیجیے، اور پھر اس کے آگے تو ان کے ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ تھے کہ میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا ہوں۔ آپ دیکھیے بیسک انفارمیشن ہے، اگر نہیں پتا انسان نہیں مانتا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ دین سے بدبین ہے، بدزن ہے، یا دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، نہیں آگا پتہ نہیں ہے دین، ورنہ جب دین واقعاً پتہ چلتا ہے تو ہے جو عمل کرتے ہیں، پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا یہ دین میں ایسا ہے، یہ معاملہ ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ بہت سی ایسی چیز ہے جو مستحب ہے لیکن آپ اکثر لوگ آپ دیکھیے واجب سمجھتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں مکروہ ہے لیکن لوگ حرام سمجھتے ہیں اس کو۔ اب جب کہو نہیں کر سکتے، ارے انہوں نے کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی کر سکتے ہو، لیکن ہم نے تو آج تک سنا، تم کیوں سنا؟ پڑھا کیوں نہیں؟ غلطی تمہاری ہے، پڑھا کیوں نہیں؟ توضیح المسائل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، پڑھا کیوں نہیں؟ اسی طریقے سے ایک اور موقع کہ جہاں گناہ نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ہلدی مہندی کی رسم۔ آپ دیکھیے جس کے من میں آتا ہے دلہے میاں کو آ کے ہلدی لگا کے چلی جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی لگاتا ہلدی، اور نہیں حرام کہاں ہے؟ یہ تو خالہ زاد بہن نے لگایا، وہ چچا زاد بہن نے لگایا، وہ پھوپھی زاد بہن نے لگایا، بندے خدا سب نامحرم ہیں۔ ارے بہن ہے مولانا صاحب، بھائی سگی بہن نہیں ہے، صرف سگی بہن محرم ہے، اس کے علاوہ نامحرم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں انسان صبح شام ظلم کا شکار ہے،
اور مسلح میں کھڑا ہوتا سمجھتا اول وقت کھڑا ہوتا سمجھتا مجھ سے بڑا کوئی نماز ہی نہیں. بھائی پورے دین کی دھجیاں اڑا کے اول وقت نماز پڑھ رہے ہو. چاہنا تو واقعہ عزیزان گرامی سب سے پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا ہے آقا یہی ہے کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. سب سے پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا ہے اور جو بڑھانا ہے وہ یہی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں. بس انسان جو چاہے اس کے بعد آگے بڑھیے. شادی بیاہ کی رسم میں آئیے. شادی کے ہال میں تو محرم نامحرم کی ایسی دھجیاں اڑتی ہیں کہ شاہدی کا ہی ویسی دھجیاں اڑتی ہیں. ایک صاحب کو ایک مولانا صاحب نے گیٹ پہ کھڑے ہو کے بیچارے منع کر رہے تھے بھائی ادھر نامحرم ہے عورتیں آپ چلیے ادھر. ایک صاحب مجھے کہا ارے ایسا کیسے آپ مجھے روک رہے ہیں میری بیوی ہے وہاں پہ. ارے بھائی تمہاری بیوی نہیں ہے سب کی بیوی وہاں پر ہے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ ایسے کیسے آپ روک رہے ہیں میری بیوی ہے وہاں. تمہاری بیوی کو باہر بلا رہے ہیں کھڑے رہو. تمہاری بیوی بہانہ تھوڑی بن گئی ہے کہ ہر بیوی تمہارے لیے محرم ہو گئی. ہر ایک کی بیوی محرم ہو گئی کیونکہ تمہاری بیوی محرم ہے اور وہ ساری نئے محرموں کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ بھی محرم ہو گئی سب. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. ہر جگہ وہ مثل نہیں آتی کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ کا رنگ. ہر جگہ وہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں. اس طریقے سب سے واقعہ اگر دیکھنا ہو کہ کون کتنا بڑا مذہبی ہے تو اس کی شادی کا انتظار کیجیے گا. ساری دینداری آواز شادی میں پتہ چلتی ہے. اچھے اچھے دینداروں کو شادی کے موقع پہ دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھا ٹیم. اچھے اچھے دینداروں کو نماز شب کے پابند مکس گیدرنگ رکھ رہے ہیں. نماز شب کے پابند مکس گیدرنگ یہ حال ہے. پتہ نہیں کتنے حج کی ہوں گی کتنی زیارتیں کی ہوں گی. ڈانس اور ڈی جے کا اہتمام ہے. اندازہ کریں. میں نے کہا کہ اصل واقع دیکھنا ہے کہ کون کتنا بڑا دیندار ہے. ویٹ کیجئے ویٹ اینڈ واچ. کب شادی ہوتی ہے اس کے یہاں جب شادیوں کے رد کا فیصلہ کیجیے گا کہ واقعی کتنا بڑا دیندار. وہاں پہ پتہ چلتا ہے. اچھے اچھے دین کے لیے لڑنے والوں کو دیکھا باقاعدہ شادی کے موقع پہ خوب دین کی دھجیاں اڑائی. مستحبات کے لیے استین چڑھا دینے والے. ارے اس پہ عمل میں بھائی مستحب چھوڑو کیوں لڑ رہے ہو مستحب کے لیے. مستحب لڑنے کی چیز ہے. واجب اور محرمات کے لیے بھی لڑنے کا مرحلہ بہت بات کا ہے. پہلا مرحلہ سمجھانے کا ہے. واجبات اور محرمات میں اسی طریقے سے چلیے گئی عمرہ وغیرہ میں جب شیئرنگ کا سسٹم ہے بہت آرام سے مرد عورت چپک کے بیٹھ جاتے ہیں. کہ دو عورتیں بیٹھی ہیں تو تیسری سیٹ خالی ہے. مرد جا کے بیٹھ گیا. دو مرد بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ خالی ہے تیسری عورت آ کے بیٹھ گیا آرام سے. کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے کیا کریں کیا کریں. اتر جاؤ مت چڑھو بس میں جاؤ. بہت سارے آپشنز ہیں. نامحرم کے ساتھ چپک کے نہیں بیٹھنا ہے بھائی. ایک رشتے کے لیے ایسے ہی میں نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی تھی اور ایک اچھی خاصی رشتہ دار ٹوپی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے روکا تو وہ اترنے لگے. میں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا بیچ میں. میں تو یہاں بیٹھوں گا میں آگے بیٹھ جاؤں گا. ارے کاہے کے لیے. میں نے کہا لیڈیز کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. تو برا لگ گیا ان کو. عورت سے بول دے دیکھو کیا بول رہا ہے. وہ غیر عورت سے بول رہے عورت کے ساتھ بیٹھنے کو برا لگ رہا ہے. برا لگا انہوں نے ٹوک دیا. رستے پر بیچارے سوچتے رہے کیا بولوں کہ اس کو کیسے بدلا لوں. تو جب اترنے لگے تو بولے بہت عورت سے نہیں بیٹھنے کا خیال. پہلے سنت پہ تو عمل کا ٹوپی نہیں لگایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا بندے خدا سنت پہ عمل کیا نہیں کیا اس پہ سوال نہیں ہوگا. عذاب کا تعلق سنت چھوڑنے پہ نہیں ہے واجبات چھوڑنے پر ہے. محرمات حرام چیزیں جاتے رہے پہ. وہ بیچارہ رستے بھر پڑے گا سوچتے رہے کہ اس سے بدلا کیسے نکالو. آپ دیکھ
इंसान सिन रसीदा हो गया, लेकिन वो भी समझता नहीं औरत के साथ नामहरम गैर औरत का चिपक के बैठने में क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने बारहा था दोस्तों से, फिका हर चीज की फिका है, हर सब्जेक्ट की फिका है, हर फील्ड की फिका है। अगर एक टीचर है तो टीचर की भी फिका है, आपको पता होना चाहिए। अगर एक हाथ गाड़ी चलाने वाला है तो हाथ गाड़ी चलाने वाले के लिए भी मखसूस फिका है। एक पार्टी उठाने वाला कुली क्यों ना हो, उस कुली की भी अपनी एक फिका है, फिका इसी को कहते हैं। इसी तरह एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला जो है उसकी भी अपनी फिका है। मखसूस ऑटो चलाने वाले के अहकाम हैं ये। एक लड़की, एक औरत ब्यूटिशियन है, उसकी भी अपनी फिका है, ब्यूटिशियन चलाने के अहकाम। आप क्या समझ रहे हैं? एक सब्जी बेचने वाला है, सब्जी बेचने के अहकाम, इसको कहते हैं फिका। हमें हर काम, जो भी बिजनेस करना है, जो भी जॉब करना है, हमें जॉब बाद में करना है, बिजनेस बाद में करना है, पहले उस बिजनेस से रिलेटेड मुझे फिका और अहकाम को जानना जरूरी है। एक रिक्शा चलाने वाले को रिक्शा बाद में चलाना है, उसे पहले पता होना चाहिए कि रिक्शा चलाने वाले के लिए अहकाम क्या है। नमाज का अहकाम छोड़िए, रोजे का अहकाम छोड़िए, ये सारे अहकाम अपनी जगह। मैं एक रिक्शे वाला हूं, एक रिक्शे वाले के लिए फिका क्या कहती है, रिक्शे के अहकाम क्या, उसे पहले रिक्शे के अहकाम पढ़ना है। यही वजह है कि रिक्शा चलाने वाले थे, अब रिक्शे चलाने वालियां भी निकल आई हैं। क्या करें, हालात ऐसे हैं। इस्लाम ने मना नहीं किया है एक औरत रिक्शा नहीं चला सकती है, लेकिन इस्लाम ने मना किया है कि एक रिक्शा चलाने वाली चिपका के अपने साथ पैसेंजर को नहीं बिठा सकती है। इसी तरह एक मर्द के लिए भी मना है कि चूंकि 4 सीट अलाउड है, पीछे 3 भरी है, तो भले चलाने वाली लेडी है, मैं उसके बगल में बैठ गया, क्या प्रॉब्लम है? 4 सीट की तो अलाउड है मुमरा में, भाई फिका में अलाउड नहीं है, मुमरा में भले अलाउड हो। आपने देखा सुबह शाम इंसान गुनाह कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता। सुबह शाम जुल्म कर रहा है, वो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी यही है, जो काम करना, मैं बारहा कहता हूं इस जुमले को, जो काम करना है करो, बस एक काम मत करो, गुनाह मत। हमारा पहला कदम ही इससे उठना है कि गुनाह नहीं करना है। मैं बिजनेस फील्ड में जा रहा हूं, बिजनेस फील्ड में मुझे बाद में जाना है, पहले मुझे ये फैसला करना है कि मुझे गुनाह नहीं करना है। उसके बाद मुझे तय करना है कि ये बिजनेस मुझे करना है कि नहीं करना है। क्यों? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिजनेस मुझे गुनाह की तरफ लेकर जा रहा है। जब मैं पहला कदम अपने आप को गुनाह से बचाने का उठाऊंगा, तो फिर मैं ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा कि जो गुनाह की तरफ लेकर जा रहा है। वरना अगर पहला कदम मैंने बिजनेस के लिए उठा लिया, तो फिर मैं परवाह नहीं करूंगा कि मुझे सूद का पैसा आ रहा है या कहां से आ रहा है, फिर मैं परवाह नहीं करूंगा कि हराम तरीके से आ रहा है या कहां से आ रहा है, फिर मैं परवाह नहीं करूंगा कि नामहरम के साथ मैं चिपक के बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं। कि मैंने पहला टारगेट, पहला कदम क्या उठाया? बिजनेस करना है मुझे तो पैसे कमाना है। जबकि खुदा कह रहा है नहीं, तुझे पहला कदम ये उठाना है कि तुझे गुनाह नहीं करना है। यही शिर्क है। कह रहे मौलाना साहब, आप कह रहे हैं मैं लेडीज को नहीं बिठाऊं, 2 आदमी बैठे तो तीसरी लेडीज नहीं बिठाऊं, तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? यही शिर्क है, यही शिर्क है कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा। घर का खर्चा चलाना उसकी जिम्मेदारी है। उसने कहा कि 2 के बाद तीसरी लेडीज नहीं बिठाना, मैं नहीं बिठाऊंगा, मैं नहीं बिठाऊंगा, कोई हरज नहीं। 3 वक्त नहीं खाऊंगा, 2 वक्त खाऊंगा, 2 वक्त नहीं खाऊंगा, 1 वक्त खाऊंगा। लेकिन उसने मना किया, मैं गुनाह का बायस नहीं बनूंगा, मैं गुनाह की वजह नहीं बनने वाला। 2 लेडीज अगर बिठा लिया तो तीसरा जेंट्स नहीं बिठाऊंगा, मैं गुनाह की वजह नहीं बनूंगा उस मर्द के लिए, उस औरत के लिए। एक बार ऐसे ही मैं बैठा था, 2 लड़कियों ने आगे हाथ दिखाया रिक्शे वाले, तो फिर जब देखिए बैठा हुआ है कोई, तो बोली नहीं बैठना है। बोला है तो जगह, उन्होंने कहा कि मर्द बैठा हुआ है, तो नाराज हो गया वो। अब इनके लिए स्पेशल
ہیلی کاپٹر لانا پڑے گا. میں نے کہا صحیح تو بول رہی, کیا غلط بول رہی, اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہی ہو تو تم کو تو خوش ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا پھر میرا خرچہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا خرچہ تمہارے رکشے سے نہیں چلتا, تمہارا خرچہ خدا چلاتا ہے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ رکشہ تمہارا خرچہ چلاتا ہے. لیکن کیوں نہیں پتا ہے لوگوں کو, فقہ پتہ ہی نہیں ہے, کام پتہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کے سب کر رہے ہیں نا, اسے پتہ ہی نہیں ہے, دین پتہ ہی نہیں ہے. اور مولوی تیار بھی نہیں ہے کہ واقعی ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ رکھے, گفتگو کرے, بیان کرے. جہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ رہا ہے اس کو بولے. دنیا بھر کے خرافات میں لگے ہوئے لوگ, دنیا بھر کے ادارے میں لگے ہوئے, ادارے پہ ادارے بنائے جا رہے ہیں. بندے خدا تمہارے علاقے کے کیا مسائل اس پہ بولو. انسان کو ہمیں گناہ سے بچانا ہے, شرک سے بچانا ہے, اس کی توحید کو خالص کرنا ہے. خدا نے کہا کچھ نہیں, میں چاہتا تو گناہ مت کر, تو یہی گناہ انسان کو ظلم کی طرف لے جاتا ہے. ایک نوجوان ٹیلر ہے, آپ خود سوچیے, ٹیلر کے بھی احکام ہیں کہ جنہیں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کفن چور. کیوں کفن چور کہتے ہیں ٹیلر کو؟ کیونکہ اس کو احکام نہیں پتا ہے. ایک ٹیلر کے احکام کیا نہیں پتا, لہذا لوگ اسے کیا کہتے ہیں کفن چور. لیکن اگر یہ احکام پر عمل کرنے لگے تو کیا ضرورت پڑے گی اس کو کفن چور بولنے کی؟ ارے یہ تو کپڑا مارتا ہے, وہ ٹیلر کپڑا مارتا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے کپڑا مارتا ہے؟ کیونکہ اس ٹیلر کو پتہ ہی نہیں احکام کیا ہیں. اسی طرح ڈاکٹر کے احکام ہیں, اسی طرح موبائل بنانے والے کے احکام ہیں, موبائل ریپیئر کرنے والے کے احکام ہیں. موبائل میں کچھ بھی خرابی نہیں تھی, کچھ بھی خرابی نہیں تھی, چارج حد سے زیادہ اتر گیا تھا کہ اس کے لیے الگ سے کسی چیز کے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, اور اسے لگا کے چالو ہو گیا. کیا لگا؟ کچھ بھی نہیں لگا. مشکل سے ایک آنے کا 1 روپے کا چلیے کچھ اس کا لگا ہوگا. کتنا ہوا بھائی؟ 500 روپیہ ہو گیا بھائی. کہاں سے ہوا 500 روپیہ؟ احکام تجھے فقہ اجازت دیتی ہے کہ جو واقعاً بینی و بین اللہ 1 روپے کا لینا تھا مجھے, اور میں 500 روپیہ لے لوں, 10 روپیہ لینا تھا مجھے 100 روپیہ لے لوں. فقہ مجھے اجازت دیتی ہے. تو یہی شرک ہے, یہی شرک ہے. ورنہ انصافاً کچھ نہیں ہوا, نہیں بس کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو خوشی سے کچھ دینا دے دی, یہ آپ کا موبائل میں نے چالو کر دیا, کچھ لگا نہیں اس کے اندر, بس اتنا سا میں نے چارج کیا ہے, ہو گیا, آگے آپ چارج کر لینا. اور واقعاً ہوا, ایک جگہ میں مجلس میں گیا ہوا تھا تو چارج پہ چارج کرنا کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. چارج موبائل والے کے لے کے گیا, میں نے کہا دیکھو بھائی یہ چارج ہی نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں صحیح کرتا ہوں. بعد میں جب میں گیا تو چالو ہو گیا, پورا چارج نہیں کیا, بس تھوڑا چالو کر کے دے دیا, کہا لیجیے مجھے چالو ہو گیا. میں کتنا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ میں نے کچھ کیا تھوڑی, اس کی بیٹری حد سے زیادہ گر گئی تھی, اس کو اس میں ڈال کے صحیح کر دیا. ہو کہ کچھ الگ سے لگا نہیں میرا. آپ کی مرضی, آپ کو کچھ دینا ہے دے دیجیے, نہیں تو پرابلم چاہیے. ایسا کوئی ضروری نہیں, ایسا کام نہیں کہ جس کو میں چارج کروں. ایک آدمی ملا, ہو سکتا ہے اس کو اس کا احکام پتہ بھی نہ ہو کہ واقعاً فقہ مجھ سے یہی کہتی ہے, لیکن اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا. اس کو کہتے ہیں فطرت. خداوند عالم نے فطرت کے اندر سوائے اچھائی کے کچھ رکھا ہی نہیں ہے. جب ہم لوگ کہتے ہیں نا ارے یہ فطرت کا ہی بدماش ہے, آگا فطرت کا کوئی بدماش نہیں ہوتا ہے. ارے یہ تو فطرتاً شیطان ہے, آگا فطرت میں شیطنت خدا نے رکھی ہی نہیں ہے. خدا نے فطرت میں توحید رکھ کے بھیجا انسان کو, خدا نے فطرت میں خلوص رکھ کے بھیجا انسان کو, خدا نے فطرت میں خالص انسان کو بنا کر سماج میں بھیجا ہے. یہ ماحول ہے, سماج ہے, گھر بار ہے, ماں باپ ہے کہ جس کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. بیٹا بول دو پپا گھر میں نہیں ہے. بچے کو گناہ کرنا سکھا رہے ہیں, ظلم کرنا سکھا رہے ہیں.
خدا کہہ رہا نہیں، پہلا قدم تمہارا یہ اٹھا کہ گناہ نہیں کرنا۔ ٹیلر ہے، نوجوان ہے، گھر میں تنہا تھا، آفر آیا اس کو گناہ کا ایک نامحرم خاتون کے ساتھ، جوان لڑکی کے ساتھ، کوئی نہیں تھا گھر میں، گناہ کرتا خدا کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا جب تک وہ دونوں خود نہ بتا۔ پہلے کوشش کرتا رہا، رکاتا رہا، نہیں ہوا تو آخری لمحے پہ کہتا خدایا مجھے پتا ہے تو میرا امتحان نہیں ہے، اب میں تیرا امتحان لیتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتا ہوں، دیکھتا ہوں تو مجھے کیا دے گا۔ خدا نے اس کے سامنے سے سارے حجاب ہٹا اس مقام پر پہنچ گیا، وہ ایک ٹیلر ہوتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب وہ لوگوں کو بتاتا تھا، وہ لوگوں کو دین سمجھاتا تھا، وہ لوگوں کو دین سکھاتا تھا۔ اس مقام پر پہنچ گیا کہ جب وہ سلام کے لیے کھڑا ہوتا تھا کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو سامنے سے جواب آتا سب سے پہلا اسی امتحان میں کامیاب ہونا ہماری ذمہ داری۔ ہم کچھ بنے نہ بنے، ہم کچھ کریں نہ کریں، بس ایک کام ہمیں کرنا ہے، ہمیں گناہ نہیں کرنا، اور ہمیں اسی لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جو ہر قدم پہ ہمیں روکتا رہے، ہمیں جھنجھوڑتا رہے، ہمیں بچاتا رہے۔ ایک ایسا رازداں ہمارے لیے محرم رازداں ضروری ہے کہ جو قدم قدم پر مجھے گناہ سے بچاتا رہے، نہ کہ یہ بتائے کہ فلاں تعویذ سے اتنا کاروبار اچھا چلے گا، فلاں دعا سے تمہارا، نہ، مجھے میرا بزنس اچھا ہو نہ ہو، مجھے گناہ سے بچاؤ۔ ایک نوجوان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے آقا کہ ایسے ساتھی کو تلاش کرے کہ جو اس کو گناہ سے بچائے، نہ کہ وہ خود بھی گنہگار ہو اور ساتھی کو بھی گنہگار بنائے۔ بہترین دوست وہی ہے، بہترین دوست وہ نہیں ہے جو بزنس کا پارٹنر ہو، جو پیسوں کا پارٹنر ہو۔ بہترین بزنس مین وہ ہے، بہترین ساتھی وہ ہے بزنس میں کہ جو گناہ سے بچانے کا پارٹنر، کہ یہی گناہ انسان کو ظالم بناتا ہے۔ مارا کسی کو نہیں، قتل کیا کسی کو نہیں، پھر کیا کیا، نامحرموں کو ایک بار دیکھا لذت سے، پھر دوبارہ دیکھا، بار بار دیکھتا رہا۔ ایک ساتھی چاہیے جو بچائے، دوست چاہیے جو بچائے، جو غیبت سے بچائے، جو تہمت سے بچائے، جو الزام سے بچائے۔ خدا کہہ رہا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ انسان جو گناہ پہ اصرار کرتا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اولئک هم الظالمون، خدا کہہ رہا ہے یہ ظلم ہے۔ ظلم مارنا ہی نہیں ہے، توبہ نہ کرنا بھی خدا کہہ رہا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ، وَمَن لَمْ يَتُبْ، نہیں میں نے گناہ ہی نہیں کیا، نہ میں نے مارا، نہ میں نے قتل کیا، نہ میں نامحرم کو دیکھا، نہ میں نے غیبت کی، نہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں میں نے کبھی، پھر کہیں کے لیے توبہ؟ خدا کہہ رہا ہے نا، پھر بھی تجھے توبہ کرنا ہے، تو نبی سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کم سے کم روزانہ کہتے تھے 70 بار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہ میرا رحمت للعالمین ہوتے وہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو کس کھیت کی مولی ہے کہ تو دن بھر گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور پھر بھی تجھے کہنا گوارا نہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ عزیزان گرامی، پریشان حال ہیں، نوجوان پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، شادی کے لیے بچی کی پریشان ہے، جاب کے لیے پریشان ہے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان نان سٹاپ کہتا رہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آقا میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، اگر ایک بار آپ نے اس ذکر کا سلسلہ شروع کر دیا نا، ہر قدم پہ آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا، استغفر اللہ ربی واتوب۔ آپ نان سٹاپ ایک بار اس ذکر کو چالو کر دیجیے، پھر آپ دیکھیں اس کا اثر۔ لوگ سمجھتے ہیں ارے میں نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے کہ میں استغفار پڑھوں، نہ پیغمبر سے کوئی گناہ ہوا تھا کیا؟ نہیں۔ ائمہ سے کوئی گناہ ہوا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے تو ارادہ بھی نہیں کیا کبھی گناہ کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں تو واقعی صبح شام گناہ کر رہا ہوں،
چاہے جان بوجھ کے نہ صحیح، غلطی سے گناہ ہو رہا ہے نا، انگلش سے تو کہہ رہا ہے خدا بندہ نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نان سٹاپ بولو اس چیز نان سٹاپ۔ اگر انسان ہو، اگر ہم انسان ہیں تو انسان کے یہاں خاموشی کا کانسیپٹ پایا ہی نہیں جاتا، یاد رکھیں۔ انسان کا مطلب خاموش رہنا نہیں ہے، انسان کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کام نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے۔ کیسے کہا تم نے کام نہیں ہے؟ پڑھتے رہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر ایک انسان ہے، حتیٰ کہ نہیں، میں نہیں چاہ رہا ہوں لوگوں کو پتہ چلے، خدا نے ایک ذکر ایسا رکھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں یاد خدا میں مصروف رہوں گا۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے کہ آپ پڑھتے رہیے، آپ کے ہونٹ ہلیں گے نہیں، جب ہلیں گے نہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں ذکر خفی۔ خالص ترین ذکر کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ خود دیکھ لیجئے، ابھی آپ مجلس سنتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ منہ بند کر کے جو سن رہے ہیں کانوں سے مجلس، آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیے، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ہونٹ بند ہے، منہ بند ہے اور انسان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ خدا نے اپنے ذکر کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، بس میں ہوں اور میرا خدا ہے۔ اندازہ کیجیے کتنا قربت رکھا خدا تعالیٰ نے مجھے بندے کے ساتھ، کتنا کریے۔ خدا کہہ رہا وَمَن لَمْ يَتُوب، میں نے گناہ نہیں کیا تو پھر بھی تجھے توبہ کرنا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن۔ توبہ کا مطلب ہے یو ٹرن، دوبارہ جہاں سے میں بھٹکا تھا وہاں پر پلٹ کے آنے کا نام ہے توبہ۔ اچھے راستے، صحیح راستے پہ چل رہا تھا میں، لیکن میں کیا ہوا؟ میں بھٹک گیا۔ دوبارہ صحیح راستے پر آ کے کھڑے ہونے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کا پہلا مرحلہ استغفار ہے۔ پہلے طلب مغفرت کرے خدا سے، پروردگار میں طلب مغفرت کرتا ہوں، اور اس کے بعد کا مرحلہ توبہ ہے۔ جب تک طلب مغفرت نہیں کرے گا انسان، پلٹ کر نہیں آنے گا۔ یہ شب قدر میں بھی آپ دیکھیے اعمال میں 2 تسبیح، 70 بار اور 100 بار ہم سے کیا پڑھائی گئی؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پہلی بار 70 بار کیا تھا؟ استغفر اللہ بغیر ربی کے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور دوسری بار 100 بار کیا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ ماہ مبارک رمضان واقعی خود کو بخشوانے کا مہینہ ہے، استغفار کرنے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر آنے کا مہینہ ہے۔ وہ فطرت جو پاک و پاکیزہ فطرت، صاف اور ستھری فطرت ہے، وہ فطرت جس کے اندر توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جس کے اندر غیبت، تہمت، الزام، فریب، مکاری، عیاری، دھوکہ، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی دھول پڑ کے وہ دب گئی تھی فطرت، ان ساری دھول کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ واقعاً خالص شیعہ بننے کا مہینہ ہے۔ شب قدر جو ہے وہ شب انسان کو شیعہ بنانے کی شب ہے، شیعت کی طرف پلٹانے کی شب ہے۔ شیعہ کہتی اسے کہ اس کے کھاتے میں غلطی سے بھی گناہ نہیں ہو، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ آپ کہیں پڑھیے، اس کے کھاتے میں غلطی سے بھی گناہ نہ ہو، نہ کہ جان بوجھ کے گناہ۔ جان بوجھ کرنے والا تو محب بھی نہیں ہے، وہ جو ہتھیلیوں پہ جنت شرابی جوالی کو دکھائی گئی ہے، نشے کے عالم میں اور گالی دے رہا ہے مراجے کو، آپ دیکھیے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا مولائی سمجھ رہا ہے۔ یہ تو جان بوجھ سے گناہ کر رہا تھا۔ شیعہ کہتی اسے یہ تو غلطی سے بھی گناہ نہیں ہوتا، نہ کہ جان بوجھ سے۔ بڑی شیعہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام علی کے زمانے میں کن لوگوں کو شیعہ کہا جاتا؟ اور ایک طرف اعزاز گرامی 3 عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پہلا شرک ظلم ہے، دوسرا انفاق نہ کرنا ظلم ہے، تیسرا گناہوں پر باقی رہنا اور گناہ کرتے رہنا یہ بھی
ظلم ہے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تمام مسلمین اور بالخصوص مومنین کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو بھی آپس میں جلن، حسد، بغض، کینہ، عداوت ہے، پروردگار ان سارے رذائل کو، ان ساری خرافات اور برائی سے ہمیں پاک و پاکیزہ فرما. پروردگار مقامات سے مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس سال کو سال ظہور امام عصر علیہ السلام قرار دے. پروردگار مسلمین عالم، مومنین عالم، بالخصوص علماء کرام، مراجع کرام، مرجع عالی قدر آقا سیستانی رہبر معظم آقا خامنہئی کی حفاظت فرما.